شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا یہ 11واں درس ہے. اس سے قبل کے درس میں ہم نے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھی کہ جس طرح سے قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اسی طرح سے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کرے. ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ لی. آج کے درس میں جو ایک منفی سوچ بہت سے لوگوں کی ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور پھر کوشش یہ ہوگی کہ دل و دماغ میں وہ بات اتاری جا سکے جو یقیناً ایک مومن کے لیے سرمایہ افتخار ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غور و فکر کا حکم دیا اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، یعنی قرآن کا علم حاصل کرے اور قرآن مجید کی تعلیم دے. سب سے بہتر وہ شخص ہے. اب ایک قرآن مجید کے ساتھ جو منفی برتاؤ ہے بعض لوگوں کا، اس کو یقیناً آپ سن کر کے حیرت زدہ ہو جائیں گے اگر نہیں سنا ہوگا آپ نے اس سے پہلے تو، کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ مسلمانوں میں جن کا ایمان قرآن پر ہے اور جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، اور بہت سے وہ لوگ جو پڑھے تو نہیں ہیں لیکن قرآن مجید سے وہ شغف رکھتے بھی ہیں، کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن مجید کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، مشکل کتاب ہے. قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. اور قرآن پر ایمان لانے والے، افسوس ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والے کہتے ہیں کہ جب تک 16 یا 18 علوم حاصل نہ کر لو قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے. میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، ماضی میں نہ جا کر کے، دور صحابہ میں نہ جا کر کے، ہم جو کھلی آنکھوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھیے. کتنے لوگ ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے، وہ انگریزی جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں. اللہ نے ان کو توفیق دی، قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ انہوں نے انگریزی میں پڑھا، ہندی میں پڑھا، ملیالم میں پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے متاثر ہو کر کے. اب ان سے اگر کوئی پوچھے تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا. ہم نے جب قرآن کو پڑھا تو ہم نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جتنی باتیں ہیں اس میں سب سچی ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اب کوئی بتائے کہ کتنے علوم حاصل کر کے، جیسے کہ شرط لگائی جاتی ہے 16 یا 18 علوم، کتنے علوم حاصل کر کے وہ لوگ جو حلقہ بگوش اسلام آج ہو رہے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں یا انہوں نے قرآن کو پڑھا؟ ظاہر ہے اس سے پہلے انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا. اور جو شرط یہ لگائی گئی 18 علوم کی، بہت سے لوگ تو ان علوم کو گنا بھی نہیں پائیں گے، 16 اور 18 علوم کو. یہ شرط باطل ہے، یہ قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کا ایک شاخسانہ ہے، چاہے نادانستہ ہی طور پر صحیح، اور چاہے اس لیے کہ قرآن پر صرف ان کی اجارہ داری برقرار رہے. نہیں میرے بھائی، قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو معتبر تفسیریں ہیں، سلف صالحین کے منہج پر جو تفسیریں ہیں، ان کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کر سکتا. اور اس سے پہلے ہم نے کہا علماء سے رابطہ کریں اگر سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو.
علماء موجود ہیں، کتاب و سنت کے جانکار موجود ہیں، ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ بہت سے وہ لوگ جن کو صرف اردو پڑھنا آتا ہے، ہندی پڑھنا آتا ہے، وہ قرآن مجید کو بغیر کسی تفسیر کے ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس سے مطلب اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے بھی کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم تو صاحب کتابی ہیں، ہم نے کتاب سے علم حاصل کیا ہے۔ وہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح سے وہ ایک انتہا ہے قرآن مجید کے تعلق سے کہ 18 16 علوم کی جو شرط لگائی گئی ہے، اسی طرح سے یہ ایک انتہا ہے کہ ہم نے صرف اردو پڑھا ہوا ہے، ہم نے صرف ہندی پڑھا ہوا ہے، ہم نے صرف انگریزی پڑھا ہوا ہے، ہمیں یہ صرف زبان آتی ہے، ہندی آتی ہے، اردو آتی ہے، انگلش آتی ہے، اور قرآن کا ترجمہ ہم قرآن کے معنی کا پڑھ رہے ہیں اور پھر اس سے مطلب بھی نکالنے نہیں۔ تفسیریں آپ سامنے رکھیے، معتبر تفسیریں، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو جو علماء موجود ہیں معتبر، ان سے رجوع ہوں۔ قرآن مجید کو تب سمجھ پائیں گے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ، مشکل نہیں ہے قرآن کا سمجھنا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں سیکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت والے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، جو رمضان میں ہوتے آپ تو اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ حین یلقاہ جبرائیل، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل ملاقات کرتے، اور تو جبریل کیا کرتے تھے؟ روزانہ آتے تھے۔ وکان یلقاہ فی کل لیلۃ، ہر رات میں حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، من رمضان، رمضان کی ہر رات میں۔ فیدارس القرآن، قرآن کا درس دیتے، قرآن کا دور کراتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ساتھ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کس سے زیادہ سخی ہوتے تھے؟ بارش کے لیے جو ہوا چلتی ہے اور اس ہوا کو دیکھ کر کے، اس ہوا کو محسوس کر کے، دیکھ کر کے نہیں، محسوس کر کے، اس ہوا کو پا کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، تیز ہوا آتی ہے، عام رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس چھوڑی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت کرتے تھے، سخی ہو جاتے تھے۔ اور یہ سخاوت صرف مالی نہیں، یہ سخاوت صرف مادی نہیں، علمی سخاوت، علم حکمت کی بھی سخاوت۔ تو اس مہینے میں جس کے پاس مال ہے وہ مال کی سخاوت کرے، جس کے پاس علم ہے وہ اس علم کی نشر و اشاعت کے ذریعے سے سخاوت کرے۔ سخاوت مطلوب ہے اور سب سے زیادہ سخی ہو جانا چاہیے اس ماہ مبارک میں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے کہ ہم قرآن مجید کو کتنے دن میں ختم کریں، کتنے دن میں مکمل کریں، اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیے، انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فی کم اقرأ القرآن، اللہ کے رسول فی کم اقرأ القرآن، میں کتنی مدت میں قرآن کو پڑھوں، ختم کروں، مکمل کروں؟ آپ نے فرمایا فی شہر، قال فی شہر، ایک مہینے میں۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے اور کم کیا، اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن میں، 7 دن میں۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يفقه من قرأه في اقل من 3، جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن کو مکمل کرے وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں، 3 دن سے کم میں۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کریں، بے شک ان کے بارے میں آتا ہے، لیکن ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ ہے، ہم جو قرآن مجید کو پڑھیں گے پھر سمجھیں گے، ہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرق ہے۔ اس لیے کم سے کم 3، اور قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے تو اس میں آپ 3 دن 10 دن میں ختم کریں، پورے مہینے میں 2 قرآن، 3 مرتبہ قرآن، 4 مرتبہ قرآن مکمل کریں، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے۔
لیکن یہ خیال رہے کہ جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا اس سے پہلے والے درس میں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اگرچہ پورے مہینے میں ایک مرتبہ آپ قرآن مکمل کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے خیر ہوگا، بہتر ہوگا اور افضل ہوگا۔ اسی طرح قرآن پڑھتے وقت ہمیں آواز ایسی رہنی چاہیے، ہماری آواز رکھنی چاہیے ہمیں کہ یہ محسوس ہو کہ واقعی جہاں قرآن میں وعید کی آیتیں آتی ہیں وہاں ڈر رہے ہیں، اللہ سے پناہ چاہ رہے ہیں، اور کیفیت ایسی بن جائے قرآن مجید پڑھتے وقت آواز بہت اچھی ہو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو مزین کرو، زینت دو اپنی آوازوں سے، فإن الصوت الحسن، بے شک اچھی آواز یزید القرآن حسنا، قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے یہ آواز۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احسن الناس صوتا بالقرآن، بے شک سب سے اچھی آواز قرآن کے ساتھ اس شخص کی آواز ہے الذی اذا سمعتموہ، کہ جس شخص سے تم قرآن کی آواز سنو، یقرا کی وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، حسبتموہ یخشی اللہ، تو تم یہ گمان رکھو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ آیت عذاب آ جائے ہم ڈر محسوس کریں، ڈردہ و ترسا ہو جائیں، ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو اس طرح رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیں غور و تدبر کرنا ہے قرآن مجید میں، اچھی آواز سے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے جب تسبیح کی آیات آئیں تو تسبیح کہنا ہے، سوال کی آیت آئے تو سوال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح واذا مر بسؤال سأل، کہ جب تسبیح کی آیت آتی تھی تو سبحان اللہ کہتے تھے، سوال کی آیت آتی تھی تو سوال کرتے تھے، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تعوّذ، اور جب پناہ مانگنے کی آیت آتی تھی تو اللہ رب العزت کی پناہ چاہتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کریں، اور نفلی نماز میں بھی ہم کر سکتے ہیں، البتہ خیال ہے کہ فرض نماز میں ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، غور و فکر کریں، اس کے ثواب سے اپنا دامن بھر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عملی زندگی میں بھی قرآن مجید کے احکام پر عمل کر کے ایمان کی باد بہاری لانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ سے ہم التجا بھی کریں، فریاد بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ قرآن میں ہمیں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک جس طرح سے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اللہ تعالیٰ پورا مہینہ ہمیں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، اور ذکر و اذکار کی، تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔